الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وقال اللہ تعالی ما فرطنا فی الکتاب من شیء۔ کل ہم نے استحسان اور اس کا مقاصد سے کیا تعلق ہے یہ پڑھا تھا۔ استحسان کی مختلف تعریفات کی تھی اور ان میں کچھ ایسی تعریفات جن میں کوئی خاص اختلاف کا نتیجہ نہیں نکلتا بلکہ وہ لفظی اختلاف رہ جاتا ہے، جیسا کہ امام غزالی کے حوالے سے ہم نے ذکر کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی مجتہد کسی خاص مسئلہ میں وہ حکم نہیں لگاتا جو اس طرح کے یعنی اس سے ملتے جلتے دیگر مسائل میں حکم موجود ہے اور اس کی وجہ کوئی خاص دلیل یا کوئی خاص پہلو ہے، تو یہ اس کی ایسی تعریف ہے کہ جس میں اختلاف صرف لفظی رہ جائے گا۔ یہ اس لحاظ سے عام جو احکام کے استنباط کے دلائل ہیں ان میں سے دلیل شمار ہوگا۔ باقی دیگر جو ہم نے تعریفات کی تھی ان تعریفات کو سامنے رکھ کے امام شافعی رحمہ اللہ اور ابن حزم رحمہ اللہ نے اس پر سخت تنقید کی ہے۔ تو یہ بات بھی بیان ہوئی تھی کہ تقریباً اہل ظاہر کے علاوہ باقی اہل علم نے استحسان کا استعمال کچھ نہ کچھ کیا ہے، کسی نے کم کیا ہے، کسی نے زیادہ کیا ہے۔ احناف نے اس کو باقاعدہ ایک نام دے دیا، ایک مستقل یعنی دلیل کا نام دے کے استحسان نام رکھ لیا، ایک اس کو مصدر بنا لیا۔ باقی اہل علم کہتے ہیں کہ یہ دیگر دلائل کے ہی یہ ایک تابع ہے، یعنی اس کو مستقل نہیں مانا۔ بعض نے مطلقاً رد کر دیا، بعض نے کچھ لیا کچھ نہ لیا۔ احناف نے بہرحال اس کا بھرپور استعمال کیا ہے اور خاص کر وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ قیاس کی مخالف دلیل ہے، یعنی قیاس کے مخالف، قیاس کو چھوڑ کر استحسان استعمال کیا گیا ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ میں نے یہ بتائی تھی کہ یعنی وہ مسائل جن میں اتحاد ہوتا ہے ان میں کتاب و سنت کی نصوص سے استدلال کے بعد قیاس کی باری آتی ہے، یعنی ان کی دلالت کے بعد قیاس میں کیونکہ علت کو بنیاد بنایا جاتا ہے، دو چیزوں کو آپس میں کسی علت اور معنی میں مشترک ہونے کی وجہ سے فرع پر اصل حکم لگا دیا جاتا ہے۔ لیکن جہاں دونوں میں مشترک علت معلوم نہ ہو، دونوں میں فرق نظر آئے، تو یا وہ کہتے ہیں کہ اس میں یعنی قیاس خفی کا قیاس جلی سے ٹکراؤ پیدا ہو گیا، یا جو ہے وہ اگر قیاس پر عمل کریں تو اس سے شریعت کے جو مقاصد ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، شریعت کی مصالح حاصل نہیں ہوتی بلکہ اس میں مفاسد کا دروازہ کھلتا ہے۔ اس لیے ہم قیاس کو چھوڑ دیں گے اور استحسان پر عمل کریں گے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ ساری صورتیں جو استدلال کی ہیں وہ استحسان کے اندر ہی آ جاتی ہیں۔ کتاب و سنت تو اصل بنیادی مصادر ہے، تو باقی اس کے بعد قیاس ہے، تو قیاس کے بعد استدلال کی جتنی صورتیں ہیں مثلا مسائل مرسلہ ہے، استحسان ہے، عرف ہے، یہ احناف کے ہاں استحسان کے تحت آتی ہیں۔ اس لیے
हमने इस्तिसाल की जो अक़साम पढ़ी हैं उनमें बाकायदा ये नाम है, यानी इस्तिसाल बिल नस के बाद इस्तिसाल बिल इजमा है, फिर इस्तिसाल बिल क़ियास, उसके बाद इस्तिसाल बिल ज़रूरा, इस्तिसाल बिल उर्फ़, इस्तिसाल बिल मसला। यानी ये समझ लें कि सारे नाम ये हकीकत में इस्तिसाल की ही ये मुख्तलिफ़ सूरतें हैं। इस्तिसाल में उन्होंने इसको शामिल कर दिया है। बाल्किया ने भी इसका इस्तेमाल किया है काफ़ी। इमाम मालिक ने जो है वो इसको कहा है कि ये इल्म का जो है वो 10/9 है, यानी काफ़ी अहमियत दे दी, 10/9 कह दिया। उन्होंने मसाइल मुरसला को असल जो है वो इस्तिसाल के तहत ही शुमार किया है। तो मसाइल मुरसला जो हैं ये इस्तिसाल के तहत हैं, इसलिए मसाइल मुरसला उनके यहाँ कोई मुस्तकिल दलील नहीं थी, बल्कि मसाइल मुरसला में आती थी। लेकिन बाद के उलमा ने मसाइल मुरसला का नाम अलग रख दिया, मुस्तकिल दलील के तौर पर, और इस्तिसाल का नाम अलग रख दिया। और इन दोनों में फ़र्क क्या है? मसाइल मुरसला और इस्तिसाल के दरमियान फ़र्क क्या होगा कि जबकि इमाम मालिक ने इस्तिसाल के तहत ही इसको शामिल कर दिया, बाद के उलमा ने इनके दरमियान फ़र्क कर लिया। मालिकिया इनके यहाँ यानी इन दो इस्तिलाहात में फ़र्क इस तरह करते हैं वो कहते हैं कि इस्तिसाल में कोई मुतय्यन दलील होती है, यानी जिस दलील की बुनियाद पर उनके नज़दीक क़ियास को छोड़ा जाता है, या कवी क़ियास को या जली क़ियास को छोड़कर खफ़ी क़ियास को इख्तियार किया जाता है, या जिस दलील की बुनियाद पर, क्योंकि दो चीज़ें हैं, एक है क़ियास जली को छोड़कर क़ियास खफ़ी इख्तियार करना, दूसरी सूरत ये है कि आम जो शरीयत से माखूज़ कोई कायदा है, या उसको कहते हैं कुल्ली उसूल, कोई कुल्ली उसूल या एक उम्मी ज़ाब्ता, उससे कोई एक जुज़ी मुस्तस्ना कर ली जाती है, यानी कोई मसला किसी जुज़ी मसलत की बुनियाद पर मुस्तस्ना कर लिया जाता है। यानी समझ लें कि इस्तिसाल का उनके यहाँ खुलासा क्या है कि असल ये नाम है क़ियास जली कवी को छोड़कर क़ियास खफ़ी को इख्तियार करना, या फिर किसी आम कायदे से, कुल्ली ज़ाब्ते से किसी जुज़ को किसी मसलत की बुनियाद पर मुस्तस्ना कर लेना। और इन दोनों के लिए, यानी क़ियास जली को छोड़ने के लिए और आम जो कायदा है शरीयत का उम्मी कायदा या कुल्ली ज़ाब्ता, उससे अगर किसी जुज़ को या किसी एक जुज़ी को या किसी एक ख़ास मसला को किसी एक जुज़ी मसलत की बुनियाद पर मुस्तस्ना करते हैं, तो उसके लिए कोई ना कोई दलील होनी चाहिए, दलील के बगैर नहीं। दलील के बगैर इस्तिसाल जो है सबके नज़दीक ही बातिल होगा। दलील में इख्तिलाफ हो सकता है कि कौन सी है, लेकिन बिला दलील इससे इस्तिसाल जो है ये बातिल है। तो यानी दलील ऐसी होनी चाहिए कि मुजतहिद का दिल जो है उस पर मुतमिन हो। वो दलील अब वो कोई नस भी हो सकती है, इजमा को भी दलील बनाया जा सकता है, बाकी जो है वो ज़रूरत, मसलत, उर्फ़, ये चीज़ें यानी बतौर दलील काम दे सकती हैं। तो ये दलाइल मुराद हैं, कोई ना कोई दलील होनी चाहिए। तो दलील के बगैर इस्तिसाल सबके नज़दीक ही बातिल है। तो इसलिए जो मालिकिया हैं वो कहते हैं कि इनके दरमियान फ़र्क कैसे करेंगे कि जबकि उन्होंने पहले इस्तिसाल के अंदर ही मसाइल मुरसला को शामिल कर दिया, बाद में दोनों को अलग अलग कर दिया, तो इन दोनों के दरमियान फ़र्क किस बुनियाद पर होगा? वो फ़र्क इस तरह है कि वो कहते हैं कि इस्तिसाल की कोई ना कोई जो है वो दलील नस मुतय्यन होनी चाहिए। मुतय्यन दलील से हम इस्तिसाल करेंगे, क़ियास को छोड़ेंगे या फिर
عام جو قاعدہ ہے اس سے کوئی مسئلہ مستثنا کریں گے۔ اس کے لیے متعین دلیل ہو، اگرچہ متعین دلیل کے الفاظ کی بندی نہیں کرتے بلکہ اس کے مقصد کو دیکھتے ہیں، متعین دلیل کے مقصد کو دیکھ کر یہ استثناء کرتے ہیں یا یہ عدول کرتے ہیں۔ لیکن اگر کسی جگہ پر یعنی استحسان کرنے کے لیے کوئی متعین دلیل نہ ہو، عام دلائل یعنی شریعت کے مقاصد کو سامنے رکھ کے عمومی دلائل سے استدلال کیا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مسائل مرسلہ۔ اس کو مسائل مرسلہ کا نام دیتے ہیں۔ یعنی اگر متعین دلیل کوئی ہو تو پھر اسے استحسان، اگر متعین دلیل نہیں ہے بلکہ عمومی شریعت کے مقاصد یا عمومی دلائل کو دیکھ کر قیاس کو چھوڑا گیا ہے یا عام قاعدے کو چھوڑ کر کسی خاص مسئلہ میں الگ حکم لگا دیا گیا ہے تو یہ مسائل مرسلہ میں آئے گا۔ جیسے کہ ہم نے مسائل مرسلہ کی مثالیں کچھ پڑھی بھی ہیں، کل بھی ذکر کی تھی، اس سے پہلے بھی۔ مثلا قرآن کو جمع کرنا جس طرح کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جمع کیا، یہ حضرت عثمان نے اس کو جو ہے وہ ترتیب دیا۔ اس کے لیے متعین دلیل تو نہیں ہے لیکن عمومی دلائل قرآن کی حفاظت کے یہ مل جائیں گے کہ جب عمومی دلائل سے استدلال کیا جائے تو یہ مسلط ہوگی، اگر کوئی متعین دلیل ہو تو پھر وہ استحسان ہوگا۔ یہ بارے انہوں نے فرق کیا ہے۔ تو اور عام اہل علم نے اس کا خلاصہ یہی نکالا ہے، یعنی کسی نے کہہ دیا کہ یہ صرف ایک دلیل کو دوسری دلیل پر ترجیح دینے کا نام ہے، کسی دلیل کی بنیاد پر ترجیح کسی دلیل کی بنیاد پر ہی ہوگی، یا جیسے ابھی ذکر کر دیا ہے قیاس کو یعنی جلی کو اقوا کو چھوڑ کر خفی کو اختیار کرنا، یا پھر عمومی قاعدے سے کسی مسئلے کے حکم کو جو ہے مستثنا کر لینا۔ اس حوالے سے میں نے جو وہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا موقع بھی ذکر کیا تھا، انہوں نے ایسا استحسان جو دلیل سے خالی ہو اس کا رد کیا ہے، جیسے امام شافعی نے بھی رد کیا تھا، ابن حزم نے بھی اس کا رد کیا ہے۔ ابن حزم نے تو قیاس کا انکار کیا ہے تو وہ استحسان کی طرف تو نہیں جائیں گے، تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی وہ کہا ہے کہ وہ استحسان جو دلیل کے بغیر ہو وہ مردود ہے۔ ان کے نزدیک استحسان کا کیا تصور ہے؟ ان کے ہاں اصل یعنی استحسان جو ہے وہ کبھی قیاس کی مخالفت ہے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں قیاس کی مخالفت کا نام ہے یا دو قیاسوں میں سے ایک کو ترجیح دینے کا نام ہے، یعنی اس طرح کی تعریفیں کرتے ہیں۔ اور ان کا موقع میں نے بیان کیا تھا کہ ان کے نزدیک صحیح جو قیاس ہے اس کی مخالفت جائز ہی نہیں ہے، صحیح قیاس کی مخالفت نہیں ہو سکتی، اس سے عدول نہیں ہو سکتا، اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ جب یعنی قیاس صحیح ہو تو اس کی مخالفت نہیں ہو سکتی، اس لیے ایسا استحسان جس میں یعنی قیاس کو چھوڑا جائے صحیح قیاس کو تو وہ استحسان ان کے نزدیک باطل ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ایسا استحسان جو صحیح قیاس کے مخالف وہ صحیح کیوں نہیں ہوگا؟ اس وجہ سے کیونکہ صحیح جو قیاس ہے ان کے نزدیک اس میں دو شرطیں بیان کی تھی نا، ایک وہ یعنی قیاس جس میں فارق کی نفی کر کے قیاس کیا جاتا ہے، دو چیزوں کو آپس میں اس طرح ملا دیا جاتا ہے ان کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ دوسرا ان کے نزدیک یہ ہے کہ جس علت کی بنیاد پر آپ قیاس کر رہے ہیں وہ علت منصوص ہونی چاہیے یا پھر کوئی شرعی نص کی اس پر کوئی دلالت، کوئی ایماء، کوئی اشارہ ہو تو وہ قیاس صحیح ہے، تو اس صحیح قیاس کو کبھی نہیں چھوڑا نہیں جا سکتا کسی یعنی اور دلیل کی بنیاد پر۔ دوسرا ان کا دعویٰ یہ بھی تھا کہ صحیح قیاس جو ہے وہ نص کے مخالف نہیں ہوتا اور نص صحیح نص جو ہے وہ قیاس کے مخالف نہیں ہوتی۔ تو اس کے بعد انہوں نے یہ ایک تصور پیش کیا تھا کہ جو استحسان ہے کیونکہ یہ الگ ایک مستقل قائم ہوتا ہے، کس بنیاد پر؟ خاص دلیل کی بنیاد پر۔
اس کی اپنی ایک خاص دلیل ہوتی ہے، اور جو قیاس ہے اس کی اپنی کوئی دلیل ہوتی ہے، وہ بھی دلیل پر ہوتا ہے، یہ بھی دلیل پر ہوتا ہے۔ تو ہمارا مقصد یہ نہیں کہ ہم دلائل کا آپس میں ٹکراؤ پیدا کر دیں، بلکہ ہم نے تو ٹکراؤ کو دور کرنا ہے۔ تو اس لیے ہم ٹکراؤ نہیں کہیں گے کہ استحسان جو ہے یہ قیاس کا مخالف ہے، ٹکراؤ پیدا کر کے ہم قیاس کو چھوڑ دیں، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ یا تو یہ ہے کہ یہ استحسان ہی ٹھیک نہیں ہے، استحسان ہی ٹھیک نہیں ہے جو صحیح قیاس کی مخالفت میں ہے۔ کیونکہ جو استحسان ہے اس کی بنیاد ہے خاص دلیل۔ تو جب ایک خاص دلیل کسی مسئلہ کے بارے میں آ جاتی ہے اور قیاس جو ہے وہ الگ ایک دلیل سے ثابت ہو جاتا ہے، اگرچہ ان دونوں میں جو علت ہے کسی مجتہد کی نظر میں اسے ایک نظر آتی ہے، یہ اسی وقت ہی شبہ پڑتا ہے نا جب ایک مجتہد سمجھے کہ قیاس کے اندر جو علت ہے وہی اس مسئلہ میں ہے جس کو ہم استحسان کے طور پر حل کر رہے ہیں، دونوں میں علت ایک ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کی کیونکہ ایک دلیل ایک الگ مل گئی ہے، جب اس کی دلیل الگ مل گئی تو پھر ہم اس کو دلیل کی بنیاد پر یعنی الگ ہی سمجھیں گے، قیاس کا مخالف نہیں سمجھیں گے، ہم سمجھیں گے کہ وہ مسئلہ تو قیاس سے حل ہو گیا اور یہ مسئلہ جو ہے یہ نص سے حل ہو گیا، دلیل خاص کوئی نص ہوگی یا اجماع ہوگا تو ہم اسے یہ سمجھیں گے کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ ہم نے مستنبط کیسے کیا، نص سے کیا ہے، اجماع سے کیا ہے، دلیل سے کیا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ جو تھا وہ قیاس سے حل ہوا ہے، یعنی دونوں کو الگ الگ ہی رکھیں گے۔ جیسے انہوں نے کہا ہے کہ امام محمد کا یہ موقف ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب دو قسم کی حدیثیں آپس میں ظاہری ٹکراتی ہوئی نظر آتی ہیں اور ان میں آپس میں کوئی مماثلت نہیں بنتی، یعنی ظاہری ایک مشابہت ہے لیکن مماثلت نہیں بنتی حقیقی، تو یعنی ایک حدیث کو الگ اس کے حکم پر محمول کیا جائے گا، دوسرے کو الگ کیا جائے گا، آپس میں اس کو ہم ٹکرائیں گے نہیں دو حدیثوں کو جب ان کے درمیان مماثلت نہ ہو۔ تو اسی طرح جو ہے وہ صحیح مماثلت مراد ہے، ایک مماثلت وہ ہے جو ایک مجتہد کو نظر آتی ہے، یہ حقیقی مماثلت مراد ہے، اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ اگر کوئی مجتہد اپنی طرف سے علت مستنبط کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہی علت یہ فرع میں بھی ہے، یعنی جس مسئلے کو وہ استحسان کے ذریعے سے ثابت کر رہا ہے یا اس پر حکم لگا رہا ہے، وہ سمجھتا ہے دونوں میں علت ایک ہو، حالانکہ علت حقیقت میں ایک نہیں ہوتی، وہ الگ ہوتا ہے، مسئلہ یہ الگ ہوتا ہے، اس کی علت الگ ہوتی ہے، اس کی علت الگ ہوتی ہے۔ تو جب اس کی دلیل الگ ہے تو پھر ہم اس کو قیاس کا مخالف نہیں کہیں گے، بلکہ کہیں گے کہ ایک حکم قیاس سے ثابت ہو گیا، دوسرا الگ خاص دلیل سے ثابت ہو گیا، نص سے ثابت ہو گیا، تو آپس میں کوئی ٹکراؤ ہی نہیں ہے، اس کا نام کوئی استحسان رکھ دے یا نص سے یہ اس کو ثابت شدہ حکم مان لے۔ دوسری بات یہ تھی کہ انہوں نے کہنا تھا کہ اگر ظاہری طور پر کوئی استحسان وہ قیاس سے ٹکراتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قیاس ہی غلط ہے، قیاس یہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے، اس کا حکم نص میں موجود نہیں ہے، اور اس وجہ یہ ہے کہ جو اصل قیاس کی علت ہے وہ فرع کے اندر موجود ہی نہیں، صرف ایک مجتہد نے یا استحسان کرنے والے نے یہ سمجھ لیا ہے، اپنے خیال میں یہ سمجھ لیا، اس کے دل میں یہ بات آ گئی ہے کہ اس قیاس یعنی جس مسئلے جو اصل قیاس تھا اس کے اندر جو علت ہے وہ یہاں بھی پائی جاتی، حالانکہ حقیقت میں وہ نہیں ہوتی، یہاں کوئی علت اور ہے، وہاں کوئی اور ہے، ان دونوں کے درمیان فرق ہے، لیکن استحسان کرنے والا اس فرق کو وہ سمجھ نہیں سکا، اس نے سمجھا کہ دونوں کے علت تو ایک ہے، لیکن میں کسی دلیل کی بنیاد پر اس کو مستثنیٰ کر رہا ہوں یا قیاس جلی کو چھوڑ رہا ہوں، یہ اس نے سمجھ لیا ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے، یعنی علت دونوں میں ایک نہیں ہے، دونوں میں فرق ہے۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک علت جو ہوتی ہے نا اس کے درمیان یعنی فرق ہوتا ہے، حقیقت میں فرق ہوتا ہے، لیکن وہ فرق سمجھ نہیں رہا ہوتا، دونوں کی علت ایک بنا کے کہتا ہے کہ اس پر بھی حکم وہ لگنا چاہیے تھا قیاس کی روح سے، لیکن میں نہیں لگا رہا، استحسان کرتے ہوئے حکم نہیں لگا رہا۔ تو اس طرح انہوں نے
اس کی یہ دو وجہ خاص کر بیان کر دی. ایک تو یہ ہے اس کی دلیل مل گئی، دلیل کی بنیاد پر یہ حکم ہی الگ ہو گیا، اس لیے قیاس کا مخالف کہنے کی ضرورت نہیں، وہ قیاس سے ثابت ہے، یہ نہ سے ثابت ہو گیا. نام اس کو کوئی قیاس رکھ لے، یہ ایک اصطلاح ہی ہے نا. مثلا کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں جی استحسان کر رہا ہوں نص کے ساتھ، کوئی کہتا ہے کہ میں یہ حکم ثابت کر رہا ہوں نص کے ذریعے. دونوں نے جو بات کی ہے مفہوم اس کا ایک ہی نکلتا ہے، باقی دونوں کی اصطلاح میں فرق ہے. تو اس طرح یہ اصطلاح میں فرق ہوگا، حقیقت میں فرق نہیں. باقی یہ ہے کہ دوسری وجہ کہ علت جو اصل یعنی جس کو سامنے رکھ کے وہ کہہ رہا ہے کہ قیاس کی مخالفت ہو رہی ہے، تو قیاس کے اندر جو علت ہے وہ فرع کے اندر موجود نہیں، اس نے سمجھ لیا اس کو. وہ بر یہ خیر بات جو تھی یہ ہم نے کل بیان کی ہے، یعنی استحسان کے حوالے سے اس نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا موقف، اور خاص کر مقاصد تعلق کیسے جوڑا. ان کا نزدیک یہ استحسان جو اصل یہ صورت کون سی ہے، یہ لوگوں سے مشقت دور کرنے کے لیے ہے. یعنی استحسان ہوتا کس لیے ہے؟ لوگوں سے مشقت تنگی دور کرنے کے لیے، جیسے حاجیات میں ہوتا ہے. یعنی یہ تصور ہے حاجیات میں لوگوں کو مشکل سے نکالنے کے لیے، خاص کر معاملات کے اندر ان کو رعایت دی جاتی ہے. تو استحسان کے اندر یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کی آسانی یعنی کا لحاظ رکھنا، ان کو سہولت دینا، ان کی مسلط کا حاصل کرنا، ان سے کسی نقصان کو دور کرنا، یہ اصل اس کا مقصد ہوتا ہے. اگر ہم اس طریقے سے استحسان کو چھوڑ دیں گے نا، یعنی استحسان کی تعریف ان کے ہاں یہ خاص ہے، عام تعریف نہیں، کیونکہ دلیل کے بغیر جو استحسان ہے وہ تو مردود ہے. اگر کوئی شخص استحسان کو چھوڑ دے گا تو وہ شریعت کی بہت سی مسائل کو ضائع کر دے گا جس کا شریعت نے اپنے حکام کے اندر اعتبار کیا ہے. دوسری بات یہ تھی انہوں نے کہا تھا کہ مقاصد تعلق کیسے بنتا ہے. وہ اس طرح بنتا ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ استحسان جو ہے وہ اصل میں دوسرے دلائل سے ٹکراؤ کا نام ہے، یہ نہیں، بلکہ ہم کہیں گے کہ بلکہ یہ تو اصولوں کو آپس میں منضبط کرتا ہے، ٹکراؤ دور کرتا ہے. یعنی اصولوں کو متوازن کرتا ہے، منضبط کرتا ہے، ان کے ٹکراؤ کو دور کرتا ہے، شریعت کے مقاصد کی حفاظت کرتا ہے. کیونکہ شریعت کے مقاصد میں یہ شامل ہے کہ شریعت کے احکام کا آپس میں ٹکراؤ نہ ہو، جیسا کہ قرآن کہتا ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. تو ہم اس لیے اس کو اختلاف نہیں کہیں گے، مخالفت کسی کی نہیں کریں گے، بلکہ یہ کہیں گے کہ دلائل کو منضبط کر دیا ہے کہ استحسان صحیح وہی ہوگا جس کی بنیاد کوئی دلیل ہوگی، اور اس استحسان کے ذریعے ہم دلائل کو منضبط کریں گے، نہ کہ ان کا آپس میں ٹکراؤ پیدا کریں گے. یعنی منضبط ہو گیا نا کہ اس کے لیے یعنی شریعت کے مقاصد کو سامنے رکھ کے ہم نے ہر ایک کو اس کا مقام دے دیا، ہر ایک کو اس کا مقام دے دیا ہے کہ یہ ایک الگ چیز ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، آپس میں ان کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ آج کا ہمارا موضوع وہ اس سے ملتا جلتا ہی ایک عرف ہے. احناف کے ہاں یہ عرف جو ہے نا یہ تو چلا گیا استحسان کے تحت ہی، کیونکہ ان کے نزدیک باقاعدہ استحسان کی قسم ہے الاستحسان بالعرف، یہ تو اس میں چلا گیا. تو باقی جو ہے وہ دیگر اہل علم نے عرف کو جو ہے وہ ایک دلیل مانا ہے، لیکن یہ دلیل جو ہے وہ کس طرح، اس طرح کوئی مصدر نہیں جس طرح قرآن حدیث ہے، بلکہ قرآن حدیث کے احکام کی تطبیق کے لیے، قرآن حدیث کے احکام کو سمجھنے کے لیے یہ ایک ذریعہ ہے، ایک طریق ہے، ایک یہ مسلک ہے. یعنی ایک مسلک کے طور پر سب نے اس کو اختیار کیا، اور اس کے پیچھے اصل یعنی عرف کی تعریفیں بہت ہوئی ہیں، لیکن اس کا خلاصہ یعنی ایک تصور عرف کا کیا بنتا ہے. عرف یعنی عرف سے مراد کیا لی جاتی ہے، تعریفیں لوگوں نے مختلف کی ہیں. عرف جو ہوتا ہے نا وہ وہی معتبر ہوتا ہے ہر جگہ پر جس کو طبع سلیمہ جو ہے نا
وہ عقل کی گواہی کے ساتھ قبول کریں۔ مطلب یہ ہے کہ جن امور کو طباع سلیمہ قبول کر رہی ہیں وہ عقلی لحاظ سے بھی کام ٹھیک ہوتے ہیں۔ طباع سلیمہ یعنی ان امور کو قبول کر لیں جو امور عقل کے لحاظ سے درست اور مناسب ہوتے ہیں، اور پھر بعد میں یہ لوگوں کے ہاں یہ امور یا عادات یا اقوال یہ پھر استقرار پکڑ جاتے ہیں، یعنی بعد میں مستقل یہ چلتے رہتے ہیں، قرار پکڑ جاتے ہیں۔ یہ یعنی عرف کا تصور یہ نہیں کہ چند لوگ اکٹھے ہو جائیں یا ایسے ہی لوگ جن کے اندر نہ تو عقل سلیم ہے نہ کوئی فطرت سلیمہ ہے تو یہ اپنا عرف بناتے پھریں۔ ایسے لوگ آج کل مل جاتے ہیں نا، ہمیں بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کا اپنا ہی عرف ہے۔ اس عرف کو لوگ زیادہ قبول نہیں کرتے، خاص کر آپ دیکھتے ہیں کوئی بھی عرف جو آج ہمارے سامنے آ جاتا ہے، کچھ عریانی بے حیائی کے متعلق ہے، ڈول ڈمکے کے متعلق ہے، یا اسی طرح جو ہے وہ اختلاط کی صورتیں ہیں، اسی طرح جو ہے وہ آج کل نشہ مختلف انداز سے جو ہے وہ عام ہو چکا ہے۔ ہمارے ہاں یعنی جو ناجائز کام کی مختلف صورتیں لوگوں نے بطور عرف رواج اور اس کو اپنی ثقافت اور کلچر کا نام دیا ہوا ہے، ان تمام چیزوں کو جو عقل سلیم رکھنے والے لوگ ہیں نا وہ نہیں قبول کرتے، وہ ان کو اچھا نہیں کہتے، مجبوراً خاموش تو رہ جاتے ہیں لیکن حقیقت میں ان کو قبول نہیں کرتے۔ اس لیے اصل عرف جو ہے وہ معتبر وہی ہوتا ہے جن کو یعنی طباع سلیمہ قبول کریں اور باقاعدہ جو ہے وہ عقل سلیم اسی گواہی دے، پھر وہ چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کے ہاں قرار پکڑ جائیں، رواج بن جائیں۔ کیونکہ عرف جو ہوتے ہیں ان کے بھی پیچھے کچھ مقاصد ہوتے ہیں نا۔ عرف کیوں بنتے ہیں؟ عرف کے اندر لوگوں کی ضرورتوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے، ان کی مسلوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے، ان کو نقصان سے بچانے کے لیے جو ہے وہ کچھ لوگوں کے ہاں چیزیں مشہور ہو جاتی ہیں، کچھ اقوال، کچھ افعال، عادات یہ مشہور ہو جاتی ہیں۔ تو جو چیزیں یہ مشہور ہوتی ہیں یا جن لوگوں سے یہ چلتی ہیں بعد میں لوگ ان کو قبول کرتے ہیں تو ان کے پیچھے بھی کچھ نہ کچھ معاشرے کے اچھے مقاصد ہوتے ہیں، اسی وجہ سے پھر یہ چیزیں قبول بھی ہوتی ہیں، لوگ ان کو قبول کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ خیر جو تصرفات ہیں، تصرفات دو قسم کے ہیں، یعنی وہ قولی ہوں یا فعلی ہوں۔ ایک تصرفات وہ ہیں جن کا تعلق عبادات سے ہے، اگر عبادات سے تعلق ہو تو اس میں تو اس کی شرح وہی کی جائے گی شریعت نے کی ہے، اپنے پاس سے تو کوئی بات نہیں بیان کی جا سکتی۔ اور دوسرے کچھ تصرفات اقوال یا اعمال کے لحاظ سے وہ ہیں جن کا تعلق عادات سے ہے، عادات سے ان کا تعلق ہوتا ہے، تو ان کو ان کی تشریح تفسیر جو ہے وہ عرف پر چھوڑ دی گئی ہے، عرف یا عادت کہہ لیں، کیونکہ عرف جو ہے یہ ذرا مخصوص ہے اور عادت یہ عام ہے۔ اس کہتے ہیں عموم و خصوص من وجہ، تعلق اس کا مطلق، یعنی کیونکہ عادت جو ہے یہ مطلق ہے، عادت انفرادی بھی ہو سکتی ہے، اجتماعی بھی ہو سکتی ہے، اور عرف جو ہوتا ہے یہ اجتماعی ہوتا ہے، انفرادی نہیں ہوتا۔ تو یہ جو عرف ہے معاملات میں یا اقوال میں یا مثلا ہوتا ہے کہ کچھ ناموں میں، کچھ نام ایسے ہیں جن کا قرآن حدیث میں ذکر آ گیا ہے، جن ناموں کا قرآن حدیث نے ذکر کر دیا ہے اور ان کی تفسیر بھی آ گئی ہے، ان میں تو عرف کو کوئی دخل نہیں۔ مثلا قرآن نے نماز کا ذکر کر دیا، صیام کا لفظ آ گیا، اس طرح حج کا اور زکوٰۃ کا، یہ نام ایسے ہیں کہ قرآن حدیث میں ان کا ذکر آ گیا اور ان کی تفسیر بھی آ گئی ہے، اس لیے اس میں عرف سے اس کا کوئی معنی مطلب متعین نہیں کیا جائے گا۔ باقی اس کے علاوہ
کچھ نام ایسے ہیں قرآن حدیث نے ذکر تو کیے ہیں لیکن ان کی کوئی حد بندی نہیں کی، عرف پر چھوڑ دیا ہے۔ قرآن میں نام آ گئے نا، جس طرح کہ سورج ہے، چاند، ستارے، اس طرح بر، بحر، اس طرح کے یہ جو نام ہیں ان کی تفسیر باقاعدہ کوئی ایسی کی گئی ہو کہ ان کی صفات، یا اس طرح مثلا الفاظ اور بھی ہیں، یہ بھی نام آئے ہیں، بے کا مثلا نام آ گیا، بے کا نام آ گیا، یا حدیث میں کوئی کسی جگہ اجارہ کا نام آ گیا، یا کوئی ہبہ کا نام آ گیا۔ یہ جو نام ہیں یہ اصطلاحات ہیں، یعنی یہ سمجھ لو کہ معاملات اور عقود ہیں کچھ، تو ان کا جو ہے وہ قرآن حدیث میں تعین نہیں۔ تعین کس لحاظ سے کہ ان کی کوئی ایسی منضبط تعریف کی جائے، ایسی صفات بیان کی جائیں، یا ان کے لیے مخصوص الفاظ بیان کیے گئے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ تو ان کو، ان کی تفسیر کو یا ان کے مفہوم کو عرف پر چھوڑ دیا ہے کہ عرف کے اندر کچھ لغت کی طرف، کچھ عرف سے پہچانے جاتے ہیں۔ یہ لغت میں بھی آپ دیکھیں تو ان کا معنی کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا نا، کچھ عرف متعین کر دیتی ہے، لغت متعین کر دیتی ہے۔ مثلا آپ کو یہ سورج، چاند، ستارے، ان چیزوں کا معنی لغت میں دیکھیں گے تو لغت بھی متعین کر دیتی ہے۔ مقصد یہ کہ شاعر نے خود ان کا تعین ایک مخصوص تعریف سے نہیں کیا، بلکہ لغت پر چھوڑ دیا ہے یا پھر عرف پر چھوڑ دیا ہے۔ ایک تو یہ جو نام وغیرہ ہیں قرآن حدیث میں آ گیا ہے، ان کو بھی لغت عرف پر چھوڑ دیا ہے، اور ایسے کچھ معاملات اور عقود ہیں ان کو بھی، یہ سارے معاملات اور عقود جس طرح کے بیع ہے، اجارہ ہے، اس طرح مثلا مضاربہ یا مثلا مساقات ہے، مضارع ہے، اور اس طرح ہبہ ہے، نکاح ہے، یہ جو آپس میں معاملات اور عقود ہوتے ہیں ان کی باقاعدہ کوئی ایسی حد بیان نہیں ہوئی کہ کچھ صفات اور کچھ مخصوص الفاظ سے تعریف کر دی گئی ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کو بھی عرف پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عرف کے مطابق کوئی بھی الفاظ ایسے بیان کر لیے جائیں یا کہہ دیے جائیں جو ان کا مفہوم ادا کریں تو ان سے یہ معاملات صحیح ہو جائیں گے۔ ہم بیع کرتے ہیں نا، تو بیع میں باقاعدہ کوئی الفاظ ہیں کہ ہم ضرور وہ کہیں۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے معاملات کے اندر ہم مختلف انداز سے بیع کرتے ہیں۔ کبھی ہم کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم بھی یہ کتنے کا، بس وہ جاتا ہے اتنے کا، پیسے دیتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ کبھی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز اتنے کی ہے، ہم بات ہی نہیں کرتے، پیسے دیتے ہیں، چیز اٹھا کے چلے جاتے ہیں، تو کہ یہ معاملہ صحیح نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو معاملات ہیں یا عقود ہیں یا کچھ عادات ہیں، ان میں شریعت نے اصل اجازت دی ہے، اصل میں یہ معاملات جائز ہیں، ان میں یعنی ایک رعایت ہے، معافی ہے کہ ہم ان کو جس طرح بھی ادا کریں یہ ٹھیک ہوں گے، شریعت نے ان سے روکا نہیں، یعنی عمومی طور پر ایسا ہے۔ لیکن جن سے روک دیا ہے نا، ان میں مختلف صورتیں بنتی ہیں۔ یہ جن کی میں بات کر رہا ہوں، یہ معاملات، عادات، عقود وغیرہ، یہ سارے ایک طرح کے نہیں ہیں۔ جہاں کیونکہ بات شروع میں یہی کی تھی نا کہ جس کی باقاعدہ کوئی تعریف کر دی، کوئی حد بندی کر دی، کوئی اس کی قید بیان کر دی، یا کوئی صفت بیان کر دی، یا الفاظ کو مخصوص کر دیا، اس میں آپ تبدیلی نہیں کر سکتے، وہ تو اسی طرح ہوں گے جیسے قرآن حدیث میں بیان ہوں گے۔ لیکن یعنی جن کو شریعت نے حرام کر دیا وہ حرام ہوں گے انہی معاملات میں سے، یعنی ساری بیوع تو جائز نہیں ہے، نہ سارے عقود جائز ہیں، نہ سارے کھانے جائز ہیں، نہ سارے مشروبات جائز ہیں، نہ ہی سارا لباس ہر قسم کا جائز ہے۔ جہاں شریعت نے ان چیزوں میں سے کسی کو حرام کر دیا وہ حرام ہوگی، ان میں سے کسی چیز کو شریعت نے واجب کر دیا تو واجب ہوگی، ان میں سے شریعت نے کسی چیز کو مستحب کہہ دیا مستحب ہوگی، کسی کو مکروہ کہہ دیا مکروہ ہوگی۔ یعنی اس میں ایک چیز دوسرے پر یعنی راجح ہو جائے گی تو پھر یا مکروہ ہے یا مستحب ہے۔ یہ چیزیں اگر ہوں تو پھر ہم اس کے مطابق حکم لگائیں گے، لیکن اگر یہ نہیں، کسی بھی چیز کے بارے میں
نہ تو کوئی حرمت کا حکم ہے، نہ اس کے وجوب کا ہے، نہ کوئی کراہت کا ہے، نہ استحباب کا ہے۔ تو یہ معاملات اصل میں جائز اور صحیح ہیں، اور کسی بھی طریقے سے یا کسی بھی الفاظ کے ساتھ یہ معاملات طے کر لیے جائیں، کچھ آپس میں معاہدات کر لیے جائیں، یا آپس کے عقود یہ کوئی آدمی کسی کے ساتھ طے کر لیتا ہے، تو ان کا مفہوم مطلب وہی ہوگا جو عرف میں چلتا ہے، اس کے مطابق ہی ہوگا۔ جیسے میں نے مثال دی، اب خرید و فروخت میں، اجارہ میں کوئی الفاظ کی بندی نہیں، وہ خاص طریقہ نہیں ہے، ہم مختلف طریقوں سے کرائے پر بھی چیزیں لیتے ہیں، ہر آدمی اپنے الفاظ سے، اپنی زبان سے، اپنے طور طریقے سے وہ کھانا پینا استعمال کرتا ہے، اس طرح لباس ہے، رہن سہن ہے، آپس میں معاہدات ہیں، اس طرح معاملات ہیں، خرید و فروخت ہے، یہ ساری چیزیں اس طرح چلتی ہیں۔ تو یعنی حتیٰ کہ نکاح ہے، اب نکاح جو ہے اس کے لیے بھی مخصوص الفاظ ایسی نہیں ہیں، نکاح کا حکم تو ہے، ایک نکاح کا ایک معنی تو ہے شرعی، لیکن اس کے لیے کوئی مخصوص الفاظ یہ نہیں ہے کہ آپ یہی کہیں کہ نکاح ہوگا۔ اس لیے ہمارے ہاں دیکھتے ہیں لوگ مختلف طریقوں سے نکاح پڑھا لیتے ہیں، کوئی کسی طریقے سے، کوئی کسی طریقے سے۔ اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایجاب و قبول ہو جاتا ہے، بس اصل مقصد حاصل ہو جاتا ہے کہ فریقین جو ہیں اس پر راضی ہیں، تو معروف طریقے سے ایجاب و قبول کرا دیا جاتا ہے۔ باقی طریقے مختلف ہیں، کوئی کسی طریقے سے، کوئی اس طریقے سے مقصد حاصل ہو گیا بس۔ حتیٰ کہ ویسے تو ہم عام طور پر لفظ قبول کا بولتے ہیں نکاح میں، کہتے ہیں کہ فلاں کی بیٹی کا نکاح آپ سے کیا جاتا ہے، آپ کو قبول ہے؟ وہ کہتا ہے قبول ہے۔ کسی وقت ایسا بھی سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فلاں کی بیٹی آپ کے نکاح میں دی جاتی ہے، تو کیا آپ کو قبول ہے؟ آمین کہیں۔ میں نے خود سنا کہ وہ جو جس کا نکاح تھا اس نے کہہ دیا آمین، یعنی وہ آمین کا مقصد کیا تھا؟ ٹھیک ہے جی قبول ہے، آمین، یعنی خاص لفظ نہیں۔ یہ بات جو ہے وہ عرف کی ہے کہ اس جگہ وہ عام طور پر۔ میں نے انہیں پوچھا کہ آپ ہمیشہ جو ہے آمین کہلواتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بس میں تو اس طرح کہتا رہا آمین۔ اور میں نے ویسے احتیاطاً انہیں کہا، میں نے کہا کہ مطلب تو خیر حاصل ہو جاتا ہے، آمین کا معنی تو یہی ہوتا ہے نا کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں ویسے ٹھیک ہے، یہی معنی ہوتا ہے آمین کا۔ تو لیکن پھر میں احتیاطاً آپ الفاظ اگر دوسرے استعمال کر لیں تو بہتر ہوگا۔ تو اس لیے جو یہ معاملات ہیں ان میں اصل اباحت اور ان کا صحیح ہونا ہے کہ جس طریقے سے، جس صفت کے ساتھ، جن الفاظ سے بھی ان کو ادا کر لی جائے تو وہ صحیح ہوگی۔ یہ یعنی تصرفات کی وہ قسم ہے جن کا تعلق عبادات سے نہیں ہوتا، ان کے اندر یعنی اصل یہی ہے۔ تو باقی ان کی جیسے میں نے کہا ہے کچھ جو حدود قیود اگر آ جائیں تو پھر پابندی ہوگی، اگر نہیں ہے تو پھر اسی طرح ہی عرف کے اندر۔ تو عرف جو ہے وہ اس کا تعلق ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو ہے اس کا بھی کافی اعتبار کیا ہے عرف کو ابن تیمیہ نے کافی اہمیت دی ہے باقی اہل علم کی طرح۔ انہوں نے کہا کہ عرف جو ہے وہ ایسے ہے جیسے باقاعدہ کوئی شرط لگا دی، یعنی عرف جو ہے وہ ایسے ہے جیسے آدمی نے اپنی زبان سے الفاظ ادا کر لیے۔ یہی ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں کہ العرف کالمشروطی، یعنی اس طرح کے مختلف الفاظ اہل علم نے استعمال کیے ہیں کہ عرف جو ہے ایسے ہے جیسے کوئی شرط لگ گئی۔ عرف کا اعتبار ایسے کیا جائے گا جیسے کلام کا اعتبار کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں یہ چیز خرید رہا ہوں اس شرط پر کہ یہ چیز تو نے میرے گودام میں پہنچانی ہے۔ یہ تو الفاظ سے صراحت ہوگی نا، لیکن اگر عرف چلتا ہے کہ جس چیز خریدی جائے خود ہی پہنچاتا ہے تو پھر یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، صرف یہ کہہ دینا کافی ہے کہ میں چیز خریدتا ہوں، باقی پہنچانا جو ہے خود ہی اس میں آ جائے گا۔ تو اس طرح مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو عرف ہے وہ ایسے ہوتا ہے جیسے کچھ شرط لگا دی، یا جیسے کوئی جو ہے وہ زبان سے بات صراحت سے کر دی، یا ایسے کہ جیسے وہ ناصح ثابت ہو گیا، کیونکہ جو چیز ناصح ثابت ہوتی ہے نا اس کی پابندی بھی ضروری ہوتی ہے نا۔ ایک چیز عرف میں چل رہی ہے تو جب دو آدمی آپس میں عرف کے مطابق معاملہ کریں گے
تو پھر ان کو ایسے سمجھا جائے گا جیسے یہ نس سے ثابت ہے، یعنی ان کی پابندی نس کی طرح ضروری ہو جائے گی۔ یہ یعنی اسی وقت ہوگا نا جب عام طور پر آپس میں کوئی اختلاف جھگڑا ہو جاتا ہے تو فیصلہ کرنا ہو تو کیا کہیں گے، اس کی پابندی جو آپ کے لیے ضروری ہے، کیونکہ عرف یہی چل رہا ہے۔ تو یہ عرف میں ہمارے ہاں جو ہوتا ہے وہ کچھ عرف کی وجہ سے کہتے ہیں نا احکام بدل جاتے ہیں۔ احکام جو ہیں عرف کی وجہ سے بدل جانے سے مطلب یہ نہیں ہوتا کہ حقیقت میں شریعت کو تبدیل ہوگی، بلکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یعنی ایسی چیزیں جن کی تفسیر یا ایسے احکام جن کی تطبیق عرف سے ہوتی ہے، اگر عرف بدل جائے گا تو اس کے مطابق بعد میں فیصلہ پھر دوسرے عرف کے مطابق ہوگا۔ یعنی شریعت کا حکم تو وہی رہے گا، شریعت کا حکم تو وہی رہا نا، آپ نے عرف کے مطابق مثلا فیصلہ کر دیا، لیکن اگر عرف بدل گیا تو یہ تبدیلی عرف کی ہے نہ کہ شرعی حکم کی۔ مثلا ایک جگہ جو ہے وہ نقدی روپے کی چل رہی ہے، اگر کسی وقت اس میں تبدیلی آ جائے، روپے کی جگہ پر اور نقدی آ جائے، آپ کسی سودا کریں جی میں آپ کو 5,000 دوں گا، اس وقت آپ کی مراد کیا ہوگی 5,000 سے 5,000 روپیہ۔ اگر آپ ایسی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں کہ وہاں ڈالروں سے بے ہو رہی ہے تو وہاں آپ کہتے ہیں کہ میں 5,000 دوں گا، تو وہاں کیا مراد ہوگی، ڈالر مراد ہوگی۔ اب حکم میں کیا تبدیلی آئی، یہ تو عرف بدلا ہے نا، عرف بدلا، عرف بدلنے سے حکم میں تبدیلی کیا آئی، شرعی حکم تو وہی رہا کہ آپ نے یعنی جو قیمت طے کی ہے وہ ادا کرنی ہے، تو اس کی ادائیگی عرف پر چھوڑ دی ہے کہ عرف میں جو قیمت یعنی عام چلتی ہے، جو سکہ چلتا ہے اس کے مطابق ہی وہ ادائیگی ہوگی، جس جگہ جو کرنسی ہے۔ اس لیے کیونکہ یہ کرنسیاں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، کئی دفعہ معاملات کے اندر تبدیلیاں آ جاتی ہیں، پہلے لوگ کسی اور انداز سے کام کر رہے ہوتے ہیں، بعد میں کسی اور انداز سے کام کرتے ہیں۔ جیسے یہ ہوتا تھا کہ پہلے لوگ خود دکانوں پہ لینے کے لیے جاتے تھے، سٹوروں پر خود جاتے تھے، اب چیزیں جو ہے گھر میں آ رہی ہیں، یہ یعنی اس طرح لین دین کے عرف جو ہے تبدیل ہو رہے ہیں۔ پہلے تو خیر ہوتا تھا بڑی چیز ہے بھاری وزنی تو اس کو گھر پہنچایا جائے، آج کل جو ہے وہ تو برگر شوار میں جو گھر میں پہنچ رہے ہیں عرف بن گئے، اس کا مطلب آرڈر دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے گھر میں پہنچے گا، تو اس طرح جو ہے وہ عرف تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ عرف جو ہے جو تبدیل ہوگا پھر حکم اس کے مطابق ہی لگایا جائے گا، یعنی یہ ان چیزوں کے متعلق ہے جن کی تطبیق شریعت نے عرف پر چھوڑ دی ہے، کیونکہ عرف جو ہے اس سے ہم کام کیا لیتے ہیں، ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم جو قرآن حدیث میں کچھ الفاظ آئے ہیں ان الفاظ کی شریعت نے خود تفسیر یا ان کی کوئی تعریف نہیں کی، یعنی محدود کوئی تعریف نہیں کی، بلکہ کس پر چھوڑ دیا، اس کو عرف پر چھوڑ دیا۔ اس میں اس کی مثال کیا ہے، جیسے مثلا چوری کے لیے حرز ہے نا، حرز ایک شرط ہے چوری کے لیے، اب حرز کی تعریف کیا ہے شرعی طور پر، شریعت نے کوئی متعین تعریف نہیں کی حرز کی، بلکہ حرز ہر جگہ جو ہے رواج کے مطابق ہی معتبر ہوگا، کہ کون سی جگہ حرز میں آتی ہے، اور اس میں ہر جگہ رواج کے مطابق یا چیزوں کے مطابق حرز مختلف ہوتا جائے گا۔ مثلا نقدی ہوگی تو حرز کچھ اور ہوگا، اگر مویشی ہوں گے تو اس کا حرز کچھ اور ہے، گاڑی ہوگی تو اس کا حرز اور انداز سے ہے۔ اس طرح یہ طویل یہ حرز کی جو تفسیر ہے یا تعریف ہے اس کو عرف پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ ایسے مثال نفقات ہیں، کسی آدمی کے ذمے کسی کا خرچہ ہے تو خرچے کی تعریف کیا ہے، کیا اس کی کوئی حد مقرر کر دی ہے یا کچھ الفاظ مقرر کر دیے ہیں یا کوئی مقدار مقرر کر دی نہیں ہے، یہ نفقات عرف پر چھوڑ دی ہیں، عرف کے مطابق، یعنی ہر جگہ کے زمانے کے رواج کے مطابق نفقات کا تعین کیا جائے گا، کیونکہ شریعت نے تعین نہیں کیا۔ یہ بات ہم ان کی کر رہے ہیں ان معاملات کی کہ جن کا شریعت نے کچھ تعین نہیں کیا، باقاعدہ اس کی تعریف مخصوص الفاظ یا صفات کے ساتھ نہیں کی، تو پھر ان کی تفسیر، ان کی تعریف، ان کی تطبیق یہ عرف کے مطابق ہوگی۔ ان میں یہ نفقات، کفارے بھی اسی طرح ہیں، کفارہ ادا کرنا ہے 60 مسکینوں کا، 10 مسکینوں کا کھانا دینا ہے یا کھانا یا کپڑے دینے ہیں، تو یہ عرف کے مطابق ہے۔
فدیہ دینا ہی ایک یتیم کا، ایک مسکین کا فدیہ دینا، فدیہ جو ہے وہ کتنا دینا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سمجھ لیں کہ یہ عرف جو ہے وہ کیا کرتا ہے، یہ قرآن مجید میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور ان الفاظ کی کوئی تفسیر، کوئی تعریف شریعت نے متعین نہیں کی، عرف پر چھوڑ دیا ہے، تو عرف جو ہے وہ ان کی تفسیر کرتا ہے. تو باقی جو ہے وہ اس کے علاوہ عرف میں، کیونکہ عرف جو ہے اس کا مقاصد کے ساتھ جو تعلق بنتا ہے نا، خاص کر ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کیونکہ اس کو کافی اہمیت دی ہے کہ عرف کو یعنی معتبر سمجھنے میں یا اس کا جو ہے وہ کافی اہتمام کرنے میں. جیسے ابھی میں نے ذکر کیا نا کہ وہ کہتے ہیں شرط کی طرح ہے یا الفاظ کی طرح ہے، سرحد کی طرح ہے، اس طرح کے الفاظ انہوں نے بیان کیے ہیں عرف کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ عرف جو ہے نا، یہ سمجھ لیں کہ شریعت کے جو مقاصد ہیں ان کی رعایت رکھنے کے لیے یہ ایک رکن کا کام دیتا ہے. عرف شریعت کے مقاصد کی رعایت کے لیے ایک رکن کا کام دیتا ہے. اگر ہم اس کا اعتبار نہیں کریں گے تو شریعت کے مقاصد جو ہیں وہ حاصل نہیں ہوں گے، شریعت کے مقاصد سے ٹکراؤ ہوگا. اس لیے کیونکہ شریعت کے مقاصد میں یہ بات ہم نے پڑھی ہے کہ وہ ہے مصالح کا حصول اور مفاسد کا ازالہ. تو اگر ہم عرف کا اعتبار نہیں کریں گے تو پھر مصالح کا حصول نہیں ہو سکے گا، اور جو خرابیاں ہیں، فساد ہیں یا مضرت ہے، اس کا ازالہ نہیں ہو سکے گا. اس لیے عرف کو لینا یہ ضروری ہے، یعنی اس کا اہتمام کرنا، اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلے دینا، یا جہاں شرعی کسی نص کی تفسیر یا تعریف ہوتی ہے تو اس کے مطابق یعنی کرنا عرف کے. کیونکہ اگر عرف کو نہ لیں گے تو اس سے کیا ہوگا، لوگ مشکلات میں پڑ جائیں گے. ان سے مشکلات کو دور کرنا، ان کے لیے آسانی بہم پہنچانا اور ان سے نقصانات کو دور کرنا، یہ بھی شریعت کے مقاصد میں سے ہے. عرف کے اندر ایک تو ان کے مصالح کی رعایت ہوتی ہے، ان کے معاملات کی رعایت کی جاتی ہے، اور یہ ایک یعنی اس سے یہ ایک تصور سامنے آتا ہے کہ ہماری شریعت جو ہے وہ ہر زمان و مکان کے مسائل کا حل اپنے اندر رکھتی ہے. یعنی ہر زمانے اور ہر جگہ کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں شریعت کی روشنی میں. یعنی اس کی یہ ایک خوبی، اس کا امتیاز جو ہے وہ اس سے سامنے آتا ہے. جب کہ نہ لیں گے تو لوگوں کو ہم مشکلات میں ڈال دیں گے، تنگیوں میں ڈال دیں گے. پھر کیا ہوگا کہ لوگ جب تنگ ہوں گے نا، عرف نہ لینے کی وجہ سے یا عرف پر پابندی لگانے کی وجہ سے، تو پھر شارع کے مقاصد متاثر ہوں گے. لوگ پھر کیا کریں گے، ہیلوں کا استعمال کریں گے. یعنی ایک رستہ بند کریں گے تو پھر ہیلوں کا استعمال کریں گے. لیکن یہ بات اس میں بنیادی یاد رکھنی ضروری ہے کہ عرف جو ہے اس کو ہیلے کے طور پر استعمال نہ کیا جائے. کوئی آدمی بطور ہیلا استعمال نہ کرے. اگر ہیلے کے طور پر استعمال کرے گا تو پھر شارع کے مقاصد تو متاثر ہوں گے. اس لیے لوگوں کو ہیلوں سے روکنے کے لیے عرف کے مطابق اپنے معاملات طے کرنے کی اجازت دینا یہ یعنی ضروری ہے. شریعت کے مقاصد میں یہ شامل ہے. یعنی جو باتیں بیان کر رہا ہوں میں، ان مقصد ہے کہ شریعت نے لوگوں کے آداب کا، ان کے اخلاق کا جو لحاظ رکھا ہے اس کی اس میں تائید ہے. عرف کو لینے میں اس کی تائید ہوتی ہے. اور یہ یعنی درء المصالح، یہ جو تحقیق المصالح اور درء المفاسد کا جو اصول ہے اس کی اس میں تائید ہو رہی ہے. لوگوں سے تنگی مشکلات اس سے دور ہو جاتی ہیں اور ان کو یعنی اپنے مفادات اور مصالح کے حصول کے لیے آسانی ہوتی ہے. اور اس طرح لوگ جو ہیں وہ اس سے ہیلوں سے باز رہیں گے اور ان کو یہ رعایت دے دی جائے. اور یہ شریعت کی یعنی جامعیت ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے
جس میں لوگ تنگی میں پڑ سکتے تھے نا، مشکلات میں پڑ سکتے تھے، ان کی جو منفتیں یا ان کے مفادات متاثر ہوتے تھے، وہاں معاملات کو عرف پر چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ یعنی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ شریعت ہر زمانے اور ہر قسم کے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کی اپنے اندر صلاحیت رکھتی ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ اس کا تعلق یعنی عرف کا تعلق جو ہے یہ مقاصد سے بنتا ہے، کیونکہ مقاصد کے اندر ہم لوگوں کی ضرورتوں کا لحاظ رکھنا، وہی نا جس کو کہتے ہیں نا ضروریات کا تحفظ، حاجیات کا تحفظ، خصوصی طور پر عرف کے اندر یہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات جیسے پہلے ذکر کر دی ہے کہ عرف سے مراد یعنی ہر قسم کا عرف نہیں ہوگا، بلکہ عرف کے لیے بھی کچھ حدود ہیں، کچھ قیود ہیں، کہ ایسا عرف جو شرعی نصوص سے ٹکراتا ہے اس کا اعتبار نہیں ہوگا، یعنی وہ عرف جو شرعی نصوص سے ٹکراتا ہے اس کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ ایسا عرف جو شریعت کے عمومی مقاصد سے ٹکراتا ہے اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ یعنی نہ سے ٹکراؤ پیدا کرنے والا، جیسے ہم اس کی مثالیں دے رہے ہیں، اب کسی جگہ جو وہ نشہ پینے کا یا نشہ کرنے کا رواج چل پڑے، شراب کا رواج ہو جائے، عریانی کا رواج ہو جائے، ڈول ڈمکے کا رواج ہو جائے، رقص و سرود کا رواج ہو جائے، سود عام ہو جائے، جوا عام ہو جائے، تو یہ عرف جو ہیں یہ نصوص سے ٹکراؤ پیدا کرتے ہیں۔ اس طرح شریعت کے عمومی مقاصد، عمومی مسالے سے ٹکراؤ نہیں پیدا جو ہے وہ عمومی مسالے میں رکاوٹ پیدا ہو، ایسا کوئی عرف نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے یہ بات ہم نے ذرائع میں پڑھی تھی نا کہ ایسا ذریعہ جو کام جائز ہوتا ہے، اگر وہ نقصان کا، برائی کا دروازہ کھولتا ہے اس کو روک دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی کہے کہ یہ ہمارا عرف ہے، خواہ وہ دیکھنے میں کام جائز ہی لگ رہا ہو لیکن برائی کا دروازہ کھلتا ہے تو اس کو بھی روکا جائے گا، یہ عرف جو ہے اس کو بھی منع کر دیا جائے گا۔ اس لیے یہ عرف کے اندر جو ہے وہ یہ قیود ہے، یعنی کوئی ایسا عرف جو شریعت کے مقاصد سے ٹکراتا ہے یا عمومی شریعت کے مزاج سے ٹکراتا ہے یا اس سے جو ہے کوئی برائی کا دروازہ کھلتا ہے، کسی یعنی عمومی جو مسلطیں لوگوں کی متاثر ہوتی ہیں یا لوگوں کے لیے یعنی فساد اور خرابی کا دروازہ کھلتا ہے، تو ایسے عرف کو جائز نہیں کہا جا سکتا، اسے روکا جائے گا۔ اگرچہ اس میں کچھ لوگوں نے خلچ بھی رکھی ہے، وہ یعنی اس کو اس طرح لے گئے ہیں کہ ایک طرف قیاس ہے، ایک طرف عرف ہے، تو آپ عرف کی وجہ سے قیاس کو چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ بات وہی ہے جو احناف کے ہاں استحسان کی وجہ سے قیاس کو چھوڑا جائے گا، یعنی قیاس جلی کو آپ کیا استحسان کی وجہ سے چھوڑ دیں گے، اور استحسان میں ان کے ہاں استحسان بالعرف بھی شامل ہے، کہ استحسان بالعرف کی بنیاد پر قیاس جلی کو بھی چھوڑ دیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ چیزیں جو ابھی ذکر کی تھی، یہ استثناء کرنا یا کسی وقت کسی عمومی قاعدے سے ہٹ جانا، قیاس جلی کو چھوڑ دینا، یہ یعنی دلیل کی بنیاد پر الگ ہوگا، ہو سکتا ہے، یا پھر جیسے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہا ہے کہ پھر اس کی علت ایک الگ ہوگی، ہم دونوں کو پھر آپس میں متماثل نہیں کہہ سکتے، بلکہ ظاہری دیکھنے میں ہو سکتا ہے کسی مجتہد کی نظر میں دونوں میں مشابہت ہو، کوئی مناسبت ہو، لیکن وہ حقیقت میں مناسبت نہیں ہوگی جب دونوں کا آپس میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے گا۔ تو بہرحال اس طرح کر کے جو ہے وہ یہ یعنی عرف اور اس کا جو ہے مقاصد سے ایک تعلق بنتا ہے، اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کو یعنی کچھ شرائط کے ساتھ یعنی معتبر سمجھا ہے۔ شرائط جیسے ابھی ذکر کیا ہے، کتاب و سنت سے ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے، عمومی مقاصد راجع مسئلہ سے ٹکراؤ۔ دوسرا یہ ہے کہ کوئی کسی چیز کی تعریف کرنی ہے نا، بعض دفعہ تعریف جو ہوتی ہے کسی کی وہ لغت ہی متعین کر دیتی ہے، وہ کہتے ہیں اگر لغت متعین کر دے تو پھر بھی عرف والی تعریف جو ہے اس کو نہیں لیا جائے گا۔ اسی طرح جس کام کو شریعت حرام کر دے وہ بھی عرف کی بنا پر قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی اس کے قبول کرنے کی یہ
شرائط ہیں. باقی جو ہے عرف وہ یعنی اصطلاحات کے ساتھ، اوقات کے ساتھ، حالات کے مطابق، زمانوں کے مطابق تبدیل ہو سکتا ہے. یہ کیونکہ عرف بدلتے رہتے ہیں، لین دین کے طریقے، اس طرح کچھ الفاظ بدلتے رہتے ہیں. تو جب تبدیلی آئے گی تو پھر یعنی ان کے مطابق ہی پھر احکام دیے جائیں گے. لیکن یہ بات جیسے پہلے میں نے کہا ہے کہ اصل حکم نہیں بدلتا، عرف بدلتا ہے. یعنی کرنسی بدل جائے گی تو حکم میں کیا تبدیلی آئے گی؟ یعنی جو قیمت طے کر لی وہی ادا کرنی ہے، خواہ وہ کسی بھی طریقے سے ہو. باقی جو ہے اگر عرف کے مطابق کچھ لین دین کے طریقے بدلتے ہیں تو اس کے مطابق ہی فریقین پابند ہوں گے. مقصد یہ ہے کہ جو آدمی کسی معاہدہ کرتا ہے نا، کوئی عہد کرتا ہے، کوئی معاملہ کرتا ہے، تو اس کو اصل چیز یہ ہے کہ وہ پورا کرے. اس کو جو اس نے طے کر لیا ہے وہ پورا کرے. اب طے کیسے کرنا ہے؟ کچھ شریعت نے کر دیا ہے اور کچھ عرف کرتا ہے. جو شریعت طے کر دیا ہے، کچھ یعنی کچھ شرائط طے کر دی ہیں، کچھ اوصاف طے کر دی ہیں، تو اس کے مطابق وہ پابند ہے. لیکن اگر شریعت نہیں کی، کسی معاملے میں، کسی وعدے میں عرف کچھ چیزیں طے کرتا ہے، کچھ شرائط طے کرتا ہے، پھر اس کا وہ پابند ہے. یعنی اس کی پابندی اسی طرح ضروری ہوگی جیسے اس حکم کی پابندی جس کا تعین شریعت نے کر دیا ہے. لیکن اس میں یہ معاملات وہی آئیں گے کہ جن کا تعلق یعنی ایسے تصرفات سے ہے جن میں شریعت نے کوئی حد بندی نہیں کی. ان میں ہی آپ عرف کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں. زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل.